بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 28 ہے، اور آج کی کلاس میں بھی ہم اسی باب کو آگے لے کر چلتے ہیں جو ہم نے شروع کیا تھا، باب الانجاس والطہارہ عنہا، کہ ناپاکی اور اس سے پاکی کا بیان۔ تو اس سلسلے میں ہم نے نجاست غلیظہ اور نجاست حکمیہ وغیرہ، نجاست حکمیہ اور حقیقیہ، اور پھر نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی تفصیلات ہم نے پڑھی ہے، اور ان کا حکم بھی ہم نے پڑھ لیا کہ کتنی مقدار معاف ہے۔ کچھ متفرق باتیں اس عنوان کے تحت رہتی تھی، ما یعفى عن الانجاس۔ بنیادی اصول تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نجاست مغلظہ میں کتنی مقدار معاف ہے، گنجائش ہے، اور نجاست مخففہ یا خفیفہ میں کتنی گنجائش معاف ہے، اور اس کے علاوہ پیشاب کا حکم ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ سوئی کی نوک کے برابر، وہ بھی معاف ہے۔ تو نمبر 4 سے آگے جو مختلف مسائل ہے وہ رہتے ہیں، پہلے ان کو مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 4 میں جو مسئلہ ہے، پہلے عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں وَلَوْ ابْتَلَّ فِرَاشٌ او تراب نجسان من عرق نائم او بلل قدم وظهر اثر النجاسة في البدن والقدم تنجسا والا فلا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بستر ہے اور یا کوئی زمین ہے، مٹی وغیرہ ہے، اور وہ بستر یا مٹی جو ہے وہ ناپاک اور نجس ہے، اور اس کے اوپر کوئی آدمی سو گیا، اور اس سوئے ہوئے آدمی کو پسینہ آیا، جس پسینے کی وجہ سے سمجھ جائیے کہ وہ زمین یا وہ جو فرش یا وہ جو بستر ہے وہ بھی پسینے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گیلی ہو گئی، وہ زمین یا وہ بستر، یا کوئی آدمی جو ہے اس زمین پر یا اس بستر پر کسی آدمی نے تر اور گیلے قدم رکھ دیے، اور جس کی وجہ سے وہ زمین یا بستر گیلی ہو گئی، بستر گیلا ہو گیا یا زمین گیلی ہو گئی، تو کیا اس صورت میں انسان کا جو جسم ہے یا پاؤں ہے وہ ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اصول یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہلکا سا صرف زمین پہ صرف تری پہنچی ہے تو اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہلکی سی تری پہنچی ہے انسان کے بدن سے، یا قدم ہے، گیلا قدم ہے، اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی تری اور گیلا پن زمین کو یا بستر کو لگ گیا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر اتنا زیادہ ہے کہ انسان اس کے اوپر ٹہرا رہا کہ جس کی وجہ سے اس زمین کی جو نجاست ہے اس کا اثر انسان کے بدن یا قدم پہ ظاہر ہو گیا، کچھ نہ کچھ اثرات ظاہر ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بدن یا وہ جو قدم ہے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اگر نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، صرف اور صرف انسان کے بدن یا قدم سے کچھ پانی وغیرہ کی وجہ سے زمین یا بستر ہلکی سی گیلی ہو گئی، تو اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ نمبر 4 کا۔ ابتلا اس کا مطلب ہوتا ہے تر ہو جانا، گیلا ہو جانا۔ فراش بستر کو کہتے ہیں، تراب مٹی ہے، اور عرق یہ پسینے کو کہتے ہیں، بلل یہ تری کو کہتے ہیں، گیلا پن یا تری، اور اثر ہے، باقی اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بستر جو ہے وہ گیلا ہو جائے، او تراب یا مٹی جو ہے وہ گیلی ہو جائے، کوئی بستر یا مٹی جو ہے وہ گیلی ہو جائے، اور نجسانی، اور یہ دونوں اصلا ناپاک اور نجس ہو، ٹھیک ہے، کس چیز سے گیلی ہو جائے؟ من عرق نائم او بلل قدم، کسی سونے والے کے پسینے سے یا کسی کے پاؤں کی تری سے، اور وظہر اثر النجاست فی البدن والقدم، اور اس کی وجہ سے انسان کے جسم یعنی بدن یا قدم میں ناپاکی ظاہر ہو گئی، اثر آ گیا، تو وہ ناپاک ہو جائیں گے، والا فلا، ورنہ تو نہیں۔ نمبر 5 پہ، کما لا يتنجس ثوب جاف طاہر لف فی ثوب نجس رطب لا ينعسر الرطب لو عصر۔ اصول سمجھے، 2 کپڑے ہیں، ایک کپڑا ناپاک ہے اور گیلا ہے، ناپاک گیلا کپڑا، اور دوسرا پاک کپڑا ہے جو خشک ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ جو پاک خشک کپڑا ہے اس کو کسی نے ناپاک گیلے کپڑے کے اندر لپیٹ دیا، ناپاک گیلے کپڑا اس کو اوپر اور خشک تر کپڑے کو اندر رکھ کر اس کو لپیٹ لیا،
جس کی وجہ سے وہ جو اندر خشک پاک کپڑا ہے اس میں اندر بھی تری ظاہر ہو گئی یا کچھ نہ کچھ گیلا ہو گیا، تو کیا اس کی وجہ سے جو خشک پاک کپڑا تھا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ سوال ہے کہ ناپاک گیلے کپڑے میں کسی نے پاک خشک کپڑا لپیٹ لیا تو اس کی وجہ سے وہ پاک خشک کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو جواب یہ دیتے ہیں، اصول ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ ناپاک کپڑا اتنا زیادہ گیلا تھا، یعنی اتنا تر اور گیلا تھا کہ اگر اس کو انسان نچوڑے تو نچوڑنے کی وجہ سے اس سے قطرے نکلتے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کے اندر جو خشک کپڑا لپیٹا ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ جو ناپاک کپڑا ہے گیلا، اگر وہ اتنا زیادہ گیلا نہیں ہے کہ نچوڑنے کی وجہ سے اس سے قطرے نکلتے ہوں، قطرے نہیں نکلتے، گیلا تو ہے لیکن نچوڑنے کی وجہ سے نچڑتا نہیں ہے اور اس سے قطرے نہیں ٹپکتے، تو اس طرح کے گیلے پن کی وجہ سے پھر اگر اس میں آپ خشک کپڑا لپیٹیں گے تو پھر وہ خشک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول ہے، یہاں سے یہی بتاتے ہیں۔ جافن کا لفظ جو اس میں آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خشک، ٹھیک ہے۔ ینعسرو اس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، اور عسرا بھی اسی سے ہے۔ تو یہاں سے نمبر 5 کا ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں کما لا يتنجس ثوب جاف طاہر، جیسا کہ ناپاک نہیں ہوتا وہ پاک خشک کپڑا لف فی ثوب نجس رطب، جس کو لپیٹ دیا گیا ہو ناپاک گیلے کپڑے میں، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ پھر کب لا ينعسر الرطب لو عسرا، کہ اگر وہ نجس کپڑے کو نچوڑا جائے تو وہ نچوڑا نہ جا سکے۔ نمبر 6، ولا يتنجس ثوب رطب بنشره على ارض نجسة يابسة فتندت منه، کوئی زمین ہے، ناپاک زمین ہے، اس پر کسی نے پیشاب کیا تھا یا جیسے بھی ہو، ناپاک زمین ہے، خشک ناپاک زمین ہے، اور اس کے اوپر کسی نے کپڑے دھو کر پاک کر کے گیلے کپڑے اس زمین پر ڈال دیے، اور اس کی وجہ سے زمین بھی ہلکی سی سمجھ جائیے کہ تر ہو گئی، گیلی ہو گئی، تو کیا وہ جو پاک کپڑے وہاں ڈالے تھے کسی نے، وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ کہتے نہیں، صرف اتنی سی بات سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے جب تک کہ اس کپڑوں کے اندر اس زمین کی اثرات ظاہر نہ ہو جائے۔ صرف زمین کا اس کپڑوں کی وجہ سے خشک تر ہو جانا، گیلا ہو جانا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں سے یہی بتاتے ہیں، رطب کا مطلب ہوتا ہے گیلا، اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اور تندت کا مطلب ہوتا ہے تر ہو جانا، گیلا ہو جانا۔ فرماتے ہو کہ ناپاک نہیں ہوگا وہ گیلا کپڑا، ثوب رطب، وہ گیلا کپڑا گیلا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا ایسی زمین پر پھیلا دینے سے جو زمین نجس ہو اور خشک ہو، فتندت منہ، اور وہ زمین اس کپڑے کی وجہ سے گیلی ہو جائے، تو اس سے بھی وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه، اگر کسی نجاست، کسی جگہ ناپاکی اور گندگی پڑی ہوئی ہے اور وہاں سے ہوا اڑ کے آتی ہے اور اس نجاست سے ہو کے آگے آتی ہے، کسی کپڑوں بدن پہ لگتی ہے، تو صرف اس ہوا کی وجہ سے انسان کا جو بدن ہے یا کپڑے وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر ہوا اپنے ساتھ نجاست بھی اٹھا کر لے آئے، مطلب نجاست کے جو گندگی کے قطرے ہیں وہ اٹھا کے لے آئے، نجس چیز ساتھ اٹھا کے لے آئے، کسی کے بدن اور کپڑوں پر لگ گئے، اثرات آ گئے، تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ولا بریح، اسی طرح اس ہوا سے بھی ناپاک نہیں ہوگا انسان کا بدن یا کپڑے وغیرہ، حبت علی نجاست، جو ہوا چلے، حبت کا مطلب ہوتا ہے چلنا، کسی نجاست پر، فاصابت الثوب، اور پھر وہ ہوا کسی کپڑے کو پہنچ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، الا ان یظہر اثرها فیہ، ہاں البتہ اگر اس کپڑے کے اندر جو ہے نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر الگ بات ہے۔ طہارت المتنجس، ناپاک چیز کو پاک کرنے کا حکم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کتاب کے شروع میں کہ کسی ناپاکی اور نجاست کو پاک کرنے کے اعتبار سے نجاستوں کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نجاست مرئیہ اور دوسری قسم ہے نجاست غیر مرئیہ، ٹھیک ہے، جس کو یہاں حاشیے میں صاحب حاشیے نے دونوں کی تعریف یہاں لکھی ہے۔ نجاست مرئیہ کی تعریف ہم نے پڑھی تھی، ہی ما یرا بعد الجفاف،
یہ نجاست مرئیہ وہ ناپاکی ہے جو خشک ہونے کے بعد نظر آئے، اور غیر مرئیہ ما لا یرا بعدہ جو خشک ہونے کے بعد نظر نہ آئے۔ تو دونوں کا حکم کیا ہے دھونے کے لحاظ سے، یعنی پاک کرنے کے لحاظ سے؟ کپڑوں پر بدن پر نجاست مرئیہ لگ جائے تو وہ کب پاک ہوگی، اور نجاست غیر مرئیہ لگ جائے تو کب پاک ہوگی؟ دونوں کا اصول ہم نے پڑھا تھا کہ نجاست مرئیہ کا اصول یہ ہے کہ اس کی عین کو زائل کرنا ضروری ہے، کہ چونکہ وہ نظر آ رہا ہے تو اب اس کو آپ دھوئے اور اس کی عین کو ختم کر دے تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ ہاں البتہ اچھا اگرچہ ایک ہی بار آپ نے دھویا اور جو نجاست نظر آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، کپڑا پاک ہو جائے گا، 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں امام ہندوانی رحمہ اللہ کچھ بعض حضرات ایسے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کپڑا تب پاک ہوگا جب اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اگرچہ وہ نجاست مرئیہ ہو اس کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ لیکن راجح قول حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، اگر وہ نجاست مرئیہ ہے نظر آ رہی ہے تو صرف اس نجاست کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کی عین کو زائل کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ایک مرتبہ آپ نے دھو لیا اور وہ نجاست ختم ہو گئی تو بس کافی ہے، 3 مرتبہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر نجاست مرئیہ آپ نے دھو لیا اور اس کی نجاست کی ذات تو ختم ہو گئی، لیکن اس نجاست کے کچھ کلر، کچھ رنگ وغیرہ رہ گیا جس کو ختم کرنا مشکل تھا، جیسے بسا اوقات ہوتا ہے منی وغیرہ کا اتنا سخت کلر ہوتا ہے کہ وہ پھر اتنی جلدی سے نہیں ہٹتا، تو صرف اگر اس کی ذات ایک مرتبہ دھونے سے اس کی نجاست تو ختم ہو گئی لیکن اس کا کلر وغیرہ نہیں جا رہا دھونے سے، تو پھر اس کلر کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور جہاں تک نجاست غیر مرئیہ کا تعلق ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی تب پاک ہوگا جب اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، ٹھیک ہے، ہر مرتبہ نچوڑا بھی جائے، یعنی ایک مرتبہ آپ نے دھویا پھر نچوڑا، پھر پانی لگا کر دھویا پھر نچوڑا، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈال کے لگایا اور پھر نچوڑا، تو جو غیر مرئیہ ہے، جو نجاست نظر نہیں آتی، اس کو 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ یہاں سے وہی ہے، دیکھیے فرماتے ہیں وَيَطْهُرُ الْمُتَنَجِّسُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ، جو چیز نجاست کی وجہ سے متنجس ہو جائے، ناپاک ہو جائے، اور وہ نجاست مرئیہ ہو، مرئیۃ بنجاست مرئیۃ، نجاست مرئیہ کے ساتھ اگر ناپاک ہوئی ہو تو وہ چیز پاک کب ہوگی؟ بزوال عینہا، جب اس نجاست کا عین زائل ہو جائے، ولو بمرۃ، اگرچہ ایک ہی بار ہو، صحیح قول یہی ہے۔ ولا یضر، اور ببقاء اثر شق زوالہ، اور ایسے اثر کا باقی رہنا کوئی مضر نہیں ہے جس کا زائل کرنا یا ختم کرنا مشکل ہو۔ وغیر مرئیہ، اور نجاست غیر مرئیہ کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں بغسلها ثلاثا والعصر كل مرہ، نجاست غیر مرئیہ تب پاک ہوگا جب اس کو 3 مرتبہ دھوئے اور ہر مرتبہ نچوڑا جائے۔ یہ جو اہم پوائنٹ ہے نیچے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرماتا ہے وَيَطْهُرُ مَا لَا يَنْعَصِرْ بِغَسْلِهِ حَتَّى يَظَنَّ طَهَارَتَهُ، کہتے ہیں کہ جو چیز نچڑتی نہ ہو وہ پاک ہوگی اس کو دھونے سے، یہاں تک کہ گمان ہو جائے کہ وہ پاک ہو گئی ہے۔ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ جو چیزیں نچوڑنے سے نہیں نچڑتی، قالین ہے، قالین کے آپ کیسے نچوڑیں گے؟ ٹھیک ہے نا، تو ہم نے ابھی پڑھا کہ بھئی نجاست غیر مرئیہ میں 3 مرتبہ دھونا ہے اور ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کے ہاں 2 اصول ہے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ پانی بہا دے اور تھوڑا انتظار کر لے کہ اس کے قطرے رک جائے، تو پھر دوبارہ پانی بہا دے، پھر انتظار کرے کہ پانی کے قطرے اس سے رک جائے، پھر تیسری مرتبہ پانی بہا دے، وہ پاک ہو جائے گا، قالین ہو، جو بھی چیز ہو جو نچوڑتی نہ ہو۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ اتنا اس کو دھوئے کہ آپ کا گمان ہو جائے کہ بھئی اب پاک ہو گیا ہوگا، نجاست چلی گئی ہے، تو نچوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ اصول جو آپ کو یہاں بتا دیا کہ جو چیز نچڑتی نہ ہو وہ پاک ہو جائے گی اس کے دھونے سے، یہاں تک کہ گمان ہو جائے کہ وہ پاک ہو گئی۔ وسائل تطہیر المتنجسات، متنجسات ناپاک چیزیں، تطہیر پاک کرنا، وسائل ذرائع، وہ کون سے وسیلے اور ذرائع ہے جس سے ناپاک چیزیں پاک ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر پانی ہے نمبر 1 پہ، بدن اور کپڑوں وغیرہ کے لیے پانی ہے، اور بلکہ پانی کی طرح ہر وہ چیز جو مائع ہو، سیلان ہو، بہتی ہو اور زائل کرنے والی ہو، سرکہ ہے، گلاب کا پانی ہے، ہر وہ چیز جو مزید ناپاک نہ کرے بدن اور کپڑوں کو، جو نجاستوں کو ختم کر سکتی ہے، تو ہر اس چیز سے وہ بھی ایک وسیلہ ہے ناپاک چیز کو پاک کرنے کا، ٹھیک ہے، جس کا ذکر یہاں اس پہلے کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے کہ موزے اگر دلک، دوسرا یعنی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلا وسیلہ ہے پانی یا جو چیز پانی کے حکم میں ہو، پانی یا جو چیز پانی کے حکم میں ہو، یہ پہلا طریقہ ہے ناپاک چیز کو پاک کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ، پانی جو پانی کے حکم میں ہو جیسے سرکہ وغیرہ۔ دوسری چیز ہے دلک، ٹھیک ہے، دلک کا مطلب ہوتا ہے ملنا،
اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موزوں وغیرہ کے ساتھ، اس طرح کی جو چمڑے کی چیزیں ہوتی ہے، چمڑے کے موزے وغیرہ، اگر اس پر کوئی ایسی نجاست لگ جائے جو نجاست جسم والی ہو، جیسے پاخانہ وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جس کے باقاعدہ جسم والی ہو، تو اس کو اگر آپ اتنا زیادہ رگڑ لے کہ اس کے اوپر سے وہ نجاست کا جسم مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو بس وہ پاک ہو جائے گا۔ آپ نے زمین پہ رگڑا اس کو تو وہ پاک ہو جائے گا۔ جوتے ہو گئے یا چمڑے کے موزے ہو گئے، وہ اگر اس کے اوپر جسم والی نجاست لگ جائے، خواہ وہ تر ہو یا خشک، وہ رگڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ البتہ اگر وہ جسم والی نہیں ہے، جیسے پیشاب ہے، تو پیشاب تو رگڑنے سے پاک نہیں ہوگی، اس کو پھر دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے مسح، تیسرا وسیلہ ہے مسح۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ تلوار ہو گئی، شیشہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں ہو گئی نا، وہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر اگر آپ کسی کپڑے وغیرہ سے اس کو پہنچے تو بھی وہ پاک ہو جائے گی۔ شیشہ ہے، تلوار ہے، یا تیز جو لوہا وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ماربل، آج کل ماربل ہو گیا، اس کو آپ کسی گیلے کپڑے سے صرف مسح بھی کر کے پہنچ لے تو بھی وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے۔ چوتھا طریقہ ہے جفاف، خشک ہونا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا تعلق صرف زمین کے ساتھ ہے کہ اگر زمین ناپاک ہو جائے نا، کسی نے پیشاب کر دیا یا کوئی ناپاکی گر گئی اور وہ زمین خشک ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو جائے گی، اور اس زمین کے اوپر آپ تیمم بھی اس زمین کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیمم اس زمین سے آپ نہیں کر سکتے۔ اس زمین پر کسی نے پیشاب کر دیا، وہ زمین خشک ہو گئی، تو اب آپ اس کے اوپر نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم کے لیے پاک صاف جگہ ضروری ہے، اور ایسی زمین کو پاک صاف کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو کھود کے مٹی کو اوپر نیچے کر لے تو وہ پاک ہو جائے گی، یا اس کے اوپر 2-3 دفعہ پانی بہا لے اور وہ خشک پانی چوس لے زمین تو بھی پاک ہو جائے گی، پھر تیمم کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور اگر نجس زمین خشک ہو جائے اور اس سے کوئی گھاس وغیرہ نکلتی ہے تو وہ گھاس وغیرہ بھی پاک ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ 4 طریقے ہو گئے اس کے۔ چوتھا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں استحالہ۔ فقہ کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحالہ۔ استحالہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کا چینج ہو جانا، تبدیل ہو جانا، کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کی ذات کا چینج ہو جانا، تبدیل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس کی بڑی تفصیلی بحثیں ملتی ہے، آج کل یہ بڑا مشہور مسئلہ بنا ہوا ہے، جیلیٹن وغیرہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئی ہے۔ تو جب کسی چیز کی ذات اور حقیقت اور جنس چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، وہ دوسری چیز میں کنورٹ ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تو کہتے ہیں بھائی استحالہ ہو گیا، یہ چیز منتقل ہو گئی دوسری چیز میں، تو اس سے بھی چیز پاک ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گدھا ہے، اس کی مثال فقہ میں ملتی ہے، گدھا ہے، وہ نمک کے کان میں گر گیا اور اتنا زیادہ عرصہ رہا کہ وہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ نمک کی شکل میں چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یا مثال کے طور پر آگ کے ذریعے آپ نے کوئی چیز جلا لی، یا آپ ہمارے ہاں گاؤں وغیرہ دیہاتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو گائے وغیرہ یا بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو لوگ خشک کرتے ہیں اور پھر خشک کرنے کے بعد اس کو آگ میں جلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تو ناپاک ہے، لیکن جب آگ میں آپ نے اس کو جلایا، خشک کرنے کے بعد، جلانے کے بعد اس کی جو راکھ وغیرہ ہے وہ اب گوبر نہیں ہے، وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کی وجہ سے اس کی حقیقت بدل گئی۔ یا جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے مردار جانوروں کی جو چربی ہے وہ تو ویسے تو ناپاک ہے، لیکن آج کل صابنوں کے اندر چونکہ صابن میں یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حقیقت بدل گئی ہے، اب اس کی ذات وہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے وہ پاک ہو گئی۔ تو یہ پانچواں طریقہ ہو گیا استحالہ کا۔ چھٹا طریقہ ہے فرق، اس کو کہتے ہیں فاراکاف۔ فرق کا مطلب ہوتا ہے کھرچنا۔ اس کا تعلق خشک منی کے ساتھ ہے کہ انسان کے بدن پر منی لگ گئی اور وہ منی خشک ہو گئی، تو اس کو اگر آپ ناخنوں سے کھرچے اور وہ بدن یا کپڑوں سے ہٹ جائے تو بس وہ پاک ہو جائے گی وہ منی۔ لیکن یہاں اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اس کا تعلق خشک منی کے ساتھ ہے، گیلی منی کے ساتھ نہیں ہے، گیلی منی کو دھونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے گزشتہ زمانے کے ساتھ تھا، اب ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ منی بہت پتلی ہو گئی ہے، اس کو کھرچنے سے وہ بدن اور کپڑوں سے نہیں ہٹتی، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اب اس کو خشک بھی ہو تب بھی دھونا ضروری ہے۔ اس کا تعلق گزشتہ زمانے کے ساتھ تھا، یا اگر اس زمانے میں بھی ایسا ممکن ہو کہ کسی کی منی اتنی گاڑھی ہے کہ اس کو آپ کھرچے تو وہ بدن اور کپڑوں سے ہٹ جائے تو ٹھیک ہے، وہ پھر پاک ہو جائے گا۔ تو یہ 6 طریقے ہیں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَتَطْهُرُ النَّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ، کہ نجاست جو ہے وہ کپڑے اور بدن سے پاک ہو جاتی ہے پانی سے، اور ہر اس مائع چیز سے مزیل جو زائل کرنے والی ہو، جیسے خل، سرکہ اور گلاب کا پانی۔
نمبر 2 وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِن نِجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ، اور موزہ وغیرہ پاک ہو جاتا ہے رگڑنے سے، کس چیز سے؟ نجاست سے پاک ہو جائے گا وہ موزہ، لیکن ایسی نجاست جس کا جسم ہو، وَلَوْ كَانَتْ رَطْبَةً، اگرچہ وہ گیلی نجاست ہو۔ وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ، تلوار وغیرہ جو ہے یہ مسح اور پونچھنے سے جو ہے پاک ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ چوتھا طریقہ وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ، زمین سے جب نجاست کا اثر چلا جائے، وَجَفَّتْ، زمین خشک ہو جائے، تو اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے، صلاۃ علیہا دون تیمم منها، البتہ اس سے تیمم کرنا درست نہیں ہے، تیمم تب درست ہوگا وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِن شَجَرٍ، اور اس کے اوپر جو درخت ہے وہ تو پاک ہوگا، وَكَلَئٍ قَائِمٍ بِجَفَافِهِ، اور اس کے خشک ہونے کے ساتھ ہی اس کے اوپر جو بھی گھاس وغیرہ کھڑی ہوگی وہ بھی پاک ہوگی۔ نمبر 5 وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ اسْتَحَالَتْ عَيْنُهَا، اور ایسی نجاست بھی پاک ہو جاتی ہے جس کی عین جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، چینج ہو جائے، جیسے کہ وہ نمک میں بدل جائے یا آگ کے ذریعے اس کو جلا دیا جائے۔ نمبر 6 اور خشک منی پاک ہو جاتی ہے جب اس کو بدن اور کپڑوں سے کھرچا جائے، اور جو گیلی ہوگی بغسلہ، وہ دھونے سے پاک ہوگی۔ یہاں تک یہ مکمل ہو گیا انجاس والا باب۔ یہ انشاءاللہ جو ہے وہ جانوروں کے چمڑوں کے حوالے سے ایک مختصر سی فصل ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمارا یہ کتاب الطہارت اور نجاست ختم ہو جائے گا اور کتاب الصلاۃ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔